تو آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے پیش کردہ معاشرتی تبدیلی کے ایک بہت ہی تفصیلی فریم ورک پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے، ایک ایسا پلے بک جو تبدیلی کے عام طریقوں جیسے الیکشن اور سیاست کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ یہ سوال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا کہ آخر ایک معاشرہ بدلتا کیسے ہے؟ کیا صرف نئے قانون بنانے سے یا الیکشن کروانے سے تبدیلی آ جاتی ہے، یا پھر اصل تبدیلی کی جڑیں کہیں بہت گہری ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فریم ورک اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ اچھا، تو اس فریم ورک کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی کو باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا، یعنی قوانین اور انتخابات یہ تو بس اوپر کی چیزیں ہیں، یہ صرف سطح کو چھوتے ہیں، جبکہ معاشرے کی جو اصل روح ہے وہ تو کہیں گہرائی میں ہوتی ہے۔ اور یہ اقتباس اس پورے منصوبے کی بنیاد ہے۔ ماخذ کے مطابق جو انقلاب دیر تک قائم رہتا ہے نا، اس کی شروعات کسی بیرونی طاقت سے نہیں ہوتی، بلکہ اندر کے یقین اور ایمان سے ہوتی ہے، یعنی تبدیلی کا سارا سفر دلوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس منصوبے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ایک مضبوط نظریاتی بنیاد قائم کرنا، اور ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ پوری بنیاد صرف ایک اصول سے نکلتی ہے: توحید یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا۔ لیکن اس فریم ورک میں یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ یہ پورے انقلابی پروگرام کا سورس کوڈ ہے، اور اسی ایک تصور سے معاشرے کے لیے 3 بڑے انقلابی اصول نکلتے ہیں۔ تو وہ 3 اصول ہیں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلا ہے سماجی مساوات، یعنی سب انسان برابر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب ایک ہی خدا کے بندے ہیں۔ دوسرا اصول سیاست سے متعلق ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، انسان کی حکمرانی عارضی ہے۔ اور تیسرا اصول جڑا ہے معیشت سے، یعنی ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے اور ہم انسان صرف اس کے امانت دار یعنی ٹرسٹیز ہیں۔ یہی وہ 3 ستون ہیں جن پر نئے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوگی۔ چلیں، نظریہ تو آ گیا، بنیادیں بھی رکھ دی گئیں، مگر اس خیال کو زمین پر اتارنے کے لیے، اسے حقیقت بنانے کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہے نا؟ تو وہ تحریک کیسے بنے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کی بنیاد بھی 3 چیزوں پر ہے۔ پہلا، دعوت، یعنی لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا۔ دوسرا، تنظیم، مطلب ایک ڈسپلن والی جماعت بنانا جس کا ایک لیڈر ہو۔ اور تیسرا، تربیت، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ تحریک کا حصہ بنے ان کی اخلاقی اور روحانی ٹریننگ کی جائے۔ یہ تینوں مل کر تحریک کی ریڑھ کی ہڈی بنتے ہیں۔ اب تنظیم کی بات کریں تو ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے: ڈسپلن۔ اور یہ کوئی معمولی ڈسپلن نہیں ہے، یہاں فوجی طرز کے نظم و ضبط کی بات ہو رہی ہے۔ سنو اور اطاعت کرو کا اصول، کیونکہ اس فریم ورک کے مطابق اس کے بغیر کوئی انقلابی تحریک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ اطاعت اندھی نہیں ہے۔ ایک فرق واضح کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بیعت تھی وہ غیر مشروط تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی لا رہے تھے۔ مگر ان کے بعد کسی بھی لیڈر یا امیر کی اطاعت مشروط ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن و سنت سے۔ یعنی اگر لیڈر کا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر اطاعت لازم نہیں۔ اچھا، تو نظریہ بھی ہے، تنظیم بھی ہے، اب آتی ہے اسٹریٹجی، حکمت عملی۔ اور اس فریم ورک کا پورا اسٹریٹجک ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک مرحلہ وار اسٹریٹجی ہے، صبر سے طاقت تک کا سفر۔ تو اس انقلاب کا پورا سفر کیسا دکھتا ہے؟ اس کے 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ مکی دور جیسا، جو 12 سال سے بھی زیادہ تھا۔ اس میں اسٹریٹجی ہے پیسو ریزسٹنس کی، یعنی ظلم سہنا ہے مگر جواب نہیں دینا۔ حکم ہے اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، ایک کریٹیکل شفٹ، جب پیسو سے ایکٹیو ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مرحلہ 3، مدنی دور کا شروع۔ اب ایکٹیو اقدام شروع ہوتا ہے، ایک بیس بنائی جاتی ہے، اتحاد کیے جاتے ہیں اور مخالفین پر سیاسی اور معاشی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، اسی دباؤ کے نتیجے میں ایک مسلح تصادم یا اقتدار کے لیے براہ راست کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اور 5واں اور آخری مرحلہ، فتح اور نئے نظام کا قیام۔ اور یہ جو پہلا مرحلہ ہے نا، پیسو ریزسٹنس کا، اس کی مثال دینے کے لیے ماخذ میں گاندھی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نان وائلنس یعنی عدم تشدد مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھ روکے رکھنے کا حکم کتنی بڑی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ڈسپلن کی اہمیت دیکھنی ہو تو جنگ احد کی مثال دی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے کی نافرمانی نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار کے قریب پہنچا دیا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تحریک کی کامیابی کے لیے ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا پورا تاریخی ماڈل، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد اس ماڈل کو آج کے مسلم اکثریتی ممالک کے سیاسی مسائل پر کیسے لاگو کرتے ہیں؟
आइए इसको समझते हैं। यहाँ आकर दो रास्ते अलग हो जाते हैं। एक है इंतखाबी सियासत यानी इलेक्शंस का रास्ता। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक ये रास्ता बेकार है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बनाया ही इस तरह गया है कि ताकतवर लोग जैसे सरमायादार और जागीरदार हमेशा इख्तिदार में रहें। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? इनकलाबी तरीका। और इसका मतलब है बड़े पैमाने पर पुरअमन और इंतहाई डिसिप्लिन वाले अवामी मुजाहिरे। मकसद इलेक्शन जीतना नहीं, बल्कि ये साबित करना है कि तहरीक के पास कितनी ताकत और विल पावर है। अब ये जो मुजाहिरे हैं, इनके लिए हाथ से जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी तशरीह बिल्कुल अलग है। यहाँ इसके कुछ सख्त कवानीन हैं। पहली शर्त, ये बिल्कुल पुरअमन होना चाहिए। दूसरी, इसमें ज़बरदस्त किस्म का डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। तीसरी, इसका मकसद तोड़ फोड़ या इमलाक को नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोगों की मुनज़्ज़म ताकत और इरादे का मुजाहिरा है। यानी ये ताकत का इजहार है, फसाद नहीं। तो आखिर में वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरे तज्ज़िये की बुनियाद है। क्या 7वीं सदी का एक इनकलाबी मॉडल, एक तारीखी प्लेबुक आज के दौर की पेचीदा सोसाइटीज़ के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या वही स्ट्रेटजी आज भी काम कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है।